میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر غیروں کی اکثریت ہے، لیکن ان غیروں کی اکثریت کے باوجود بھی یہ نورانی محفلیں، یہ نورانی چہرے، بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ محفلیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ حضرات سے مکاتب اور مدارس کے عنوان پر کچھ گفتگو کروں گا کہ ہمارے اکابرین نے کچھ جملے فرمائے ہیں۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ بہت ہی پسندیدہ جملہ ہے کہ جس دیہات کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر بارش نہیں ہوتی ہے، وہاں کی فصلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی ایگزامپل کو لے کر، اسی مثال کو لے کر اگر ہم غور کریں گے کہ جس گاؤں اور جس دیہات اور جس شہر کے اندر مسجد اور مکاتب نہ ہوں، تو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ ایک ملک جو کہ ہندوستان کے باہر پڑتا ہے، اسپین کا ملک ہے، وہاں پر مسلمانوں کی بہت کثرت تھی، اور ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ مسلمانوں کا وہ ملک مرکز رہا ہے۔ ایک انقلاب آیا ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے کوئی نظام نہیں بنایا ہے، اور اس انقلاب کے دور ایک جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ کے اندر لاکھوں مسلمان اپنی جان کو بچاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں فرانس کی طرف۔ اور فرانس کے اندر وہ لوگ کوئی نظام نہیں بناتے ہیں، وہاں بھی مسلمانوں کی کثرت ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر مکاتب قائم نہیں کیے، انہوں نے وہاں پر مساجد کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی ہے، اور ان کی نسلیں برباد ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تاریخ کے اوراق کو جب پلٹا جاتا ہے، تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، تو عجیب منظر یاد آتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ وہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، جو وہاں لوگ رہنے والے ہیں غیر عیسائی یہودی، اور وہ شراب خانوں کے اندر ان کے ساتھ جاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے ساتھ جا کر خنزیر کا گوشت بھی وہ کھاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ بہت عجیب و غریب ہے، اور یہ کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے کوئی نظام نہیں بنایا ہے، ان لوگوں نے کوئی نظام مساجد اور مکاتب کا نہیں بنایا ہے، دعوت خانہ کوئی نہیں بنایا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نسلیں برباد ہو گئی اور خود بھی برباد ہو گئی۔ یہ مکاتب اور مساجد اور مدارس کا کام کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، اس میں ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ جس محلے کے اندر، جس قریے کے اندر، جس دیہات کے اندر کوئی امام کام کرتا ہے، اس امام کو ہمیں بھرپور تعاون کرنا ہے، اس کی سپورٹ میں ہمیں کھڑے رہنا ہے۔ جب ہی جا کر وہ امام تمہارے بچوں کو عقائد سکھائے گا، تمہارے بچوں کو قرآن سکھائے گا، حدیث سکھائے گا، اس وجہ سے تمہارے نسلوں کے اندر دین محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ یہ نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اس وقت ہندوستان کے اندر
اتنی کوشش کی جا رہی ہے، یہودی الگ طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، عیسائی الگ کوشش کر رہے ہیں، اور مشرکین الگ کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ایک ہی ہے، لیکن کوشش کیا ہے؟ مکاتب کو مٹایا جائے، مدارس کو ختم کیا جائے، مساجد کو ڈھا دیا جائے، اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور مسلمان سویا بیٹھا ہے، مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ قرآن جلا رہے ہیں، قرآن کو مٹایا جا رہا ہے، مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، مکاتب کو ختم کر دیا جا رہا ہے، مدارس کی عمارتوں کو ڈھایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے بستر پر سویا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے مال کہاں سے آئے گا، میں اس کو کمانے کے لیے تیار ہوں۔ مال کیسا آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کی گراوٹ ہے۔ 1947 کے بعد 15 سال اس ہندوستان کے اندر کوئی تنظیم قائم نہیں تھی، اور سب سے پہلے تنظیم جو بنی ہے وہ جمعیت علماء ہند بنی ہے، اور اس کے اندر یہ ریکارڈ موجود ہے جب یہ جمعیت بنائی گئی ہے، یہ کسی خاص مقصد اور مشن کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ مدارس اور مکاتب اور مساجد کو بنایا جائے، وہاں پر افراد کو تیار کیا جائے۔ کوئی تنظیم کسی کے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ آج تو ہم جی رہے ہیں، ہمیں تو کوئی ٹس مس نہیں ہے، رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ اکابر کی قربانیوں کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے گردنیں کاٹی ہے، جن علماء نے گردنیں کاٹ کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، آج ہم اس کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں، آج اس کے ہم پہرے دار بن چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ ان اکابر کی قربانیاں ہیں۔ اور 1954 میں ممبئی کے اندر جب ایک کانفرنس منعقد ہوئی، وہاں پر حسین امر مدنی علیہ الرحمہ بھی موجود تھے، اور اس کانفرنس کا ایک ہی مشن تھا، اور ایک ہی لہج تھی، اور ایک ہی کردار تھا، اور ایک ہی بات تھی سب کی کہ بھائی ہندوستان کے اندر اس وقت انگریزوں کا غلبہ ہے، ہندوستان کے اندر مسلمان کی کثرت جو ہے ختم ہو چکی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے اندر حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سبھی مل کر تیار ہو جاؤ اور مکاتب کا جال بچھا دو۔ ہر کسی علاقے کے اندر، دیہات کے اندر، شہر کے اندر مکاتب کا کام کر دو۔ مولانا الیاس علیہ الرحمہ جو تبلیغ کے بانی ہے، میوات کے اندر انہوں نے 300 مکاتب تیار کیے تھے۔ 300 مکاتب۔ وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم مجھے بچے دے دو، میں ان کو پڑھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو تو بھیجو، اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجو، ان کو عقائد سکھائیں گے، ان کو قرآن سکھائیں گے، ان کو حدیث سکھائیں گے، تاکہ ان کے اندر دین کی اہمیت رہے گی، ان کے دل کے اندر دین کی اہمیت بیٹھ جائے گی۔ کل یہی لوگ ان ممبر اور محراب کے سجاوٹی بن جائیں گے۔ آج اگر ممبر اور محراب سجتے ہیں تو وہ انہی مدارس اور مکاتب کے نکلنے والے افراد ہوتے ہیں۔ اگر مدارس نہیں ہوں گے، مکاتب نہیں ہوں گے، تو ہمیں کوئی صحیح نماز پڑھنے والا مل نہیں سکتا ہے۔ اگر مدارس اور مکاتب نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی صحیح جنازہ پڑھنے والا نہیں مل سکتا ہے، ہمیں کوئی دین کی صحیح رہبری کرنے والا نہیں مل سکتا ہے۔ اور ایشیا کے جو ممالک ہیں، یہاں سے جب لوگ باہر ممالک کے اندر گئے ہیں، کوئی معاش کے لیے گیا ہے، اور کوئی کسی کام کے لیے گیا ہے، کوئی کسی کام کے لیے گیا ہے، انڈونیشیا کے اندر، افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں بھی اس ایشیا ممالک کے لوگ گئے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا وہاں جا کر کہ انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر مسجدیں بنائی،
اور ان مسجدوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکتب تیار کیے، اور ان مکتبوں کے ساتھ انہوں نے ایک دعوت کھانا بھی تیار کیا ہے، تاکہ جو نسلیں ہماری یہاں پڑھ رہی ہے، کیونکہ وہاں کی جو تعلیم ہے وہ کمپلسری ہے، وہاں کوئی بچہ اور کوئی بچی سکول سے نہیں رہ سکتی ہے، ہر ایک کو سکول جانا ہے، لیکن انہوں نے ایک نظام بنایا۔ فرانس کے اندر بھی مسلمان تھے، انہوں نے کوئی نظام نہیں بنایا، ان کی نسلیں برباد ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ایشیا کے ممالک کے لوگ دوسرے ممالک کے اندر، افریقہ، امریکہ کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں کام کیا، انہوں نے سب سے پہلے مسجد اور مکاتب کو بنایا ہے اور مدارس کو قائم کیا ہے، ایسا نورانی ماحول وہاں تیار کیا ہے کہ لگتے ہیں کالج کے جانے والے اور اسکولوں کے اندر پڑھنے والے بچے ایسے لگتے ہیں جیسے کسی مدرسے کے بچے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک محنت کی ہے، ایک جد و جہد کی ہے۔ تبھی کہا ہے، جس انگلش ٹیچر کے پاس ہم پڑھتے تھے دیوبند کے اندر، وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے ایک جملہ اتنا پسند آتا ہے جو تم مدرسے والے بار بار پڑھتے ہو، وہ جملہ یہ ہے، من جد وجد۔ بولتے ہیں جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا تھا اس جملے کے اندر مجھے اتنی مزہ آتا ہے کہ مجھے کسی اور جملے کو پڑھنے کے لیے مزہ نہیں آتا ہے، لیکن تم کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لیکن انسان اگر کوشش کرے گا تو انسان کے بس میں کوئی چیز رہ نہیں سکتی ہے۔ انسان اگر تم لوگوں نے یہاں پر کوشش کی تو مسجد کو تم نے تیار کیا ہے، تم ہی لوگ کل کوشش کرو گے تو یہاں پر ایک مکتب، ایک مدرسہ قائم کر سکتے ہو۔ لیکن انسان کے اندر دین کی اہمیت ہونی چاہیے۔ دین کی اہمیت جب ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو ہمارے نسلیں بھی کامیاب رہ جائیں گی، ہماری نسلیں جو ہے برباد نہیں ہوں گی۔ اور وہاں کا نظام انہوں نے کیا بنایا؟ جو باہر ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں، انہوں نے مکتب کا ایک نظام بنایا ہے، مسجد کا ایک نظام بنایا ہے کہ جب صبح اسکول جاتے ہیں بچے، یہاں تو صبح اسکول جانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اپنا باپ اپنے بچے کو مکتب لے کر جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ تجھے یہ تعلیم ضروری پڑھنی ہے، فرض کے درجے میں ہے کہ بھائی یہ تعلیم تجھے پڑھنی ہے، اس کے بعد تجھے اسکول کے اندر جانا ہے۔ اس کے بعد جو بچے صبح کے ٹائم نہیں جا پاتے ہیں وہ شام اسکول سے واپس آتے ہیں، کالج سے واپس آتے ہیں، اور ان کو ماں باپ اٹھا کر لے جاتے ہیں مکتب کے اندر۔ 1 گھنٹہ تمہیں وہاں پر بھی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہ تھا مکاتب کا نظام بنانا، مدارس کا نظام بنانا۔ جب ہم لوگ کوشش کریں گے، اور اسی طریقے سے وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ غیر ہے، یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کوشش کی ہے، ان کے بچوں کے اندر دین قائم اور دائم ہے۔ اسی طریقے سے اس ہندوستان کے اندر بھی یہاں پر غیروں کی کثرت کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی، محنت کی، مشقت کی، جس کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین قائم اور دائم ہے، ہمارے نسلوں کے اندر بھی یہ دین قائم ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا، ان مکاتب اور مدارس اور مساجد کو چھوڑ دیا، تو ہماری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ جیسے جس گاؤں، جس دیہات کے اندر بارش نہیں پڑتی ہے، وہاں کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر جب جنگ لڑی جاتی تھی انگریزوں کے خلاف، اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ اور رشید احمد غنگوئی علیہ الرحمہ جنگ کے اندر شریک ہو گئے، اور جنگ کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مکہ مکرمہ میں چلے گئے، اور رشید احمد غنگوئی علیہ الرحمہ یہیں رہ گئے ہندوستان کے اندر، اور ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور گرفتار کرنے کے بعد حاجی صاحب کے پاس کچھ لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا رشید احمد غنگوئی علیہ الرحمہ کو اب پھانسی لگ جائے گی۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر کسی نے ایسی ماں نے بیٹا نہیں جنا ہوگا جو رشید احمد غنگوئی علیہ الرحمہ کو پھانسی پہ لٹکائے گا۔
وہ ایسے بہادر اور مجاہد شخص ہیں جن کو پھانسی دینے کے لیے ہزاروں بار سوچنا پڑے گا، اور 1 مہینے کی جیل کاٹی ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ نے، اور جیل کے اندر بھی انہوں نے ایسا کام انجام دیا ہے، ایسی خدمت انجام دی ہے کہ دھنگ رہ جاتا ہے انسان کہ جیل کے اندر جب وہ رہے، وہاں عام لوگ بھی ہوتے ہیں جیل کے اندر، اور انہوں نے شروع کیا ہے قرآن کریم ان کو پڑھانا، اور قرآن کریم کی 15 پارے تک پہنچا ایک شخص، تو رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ اور جب یہ رہائی کی خبر اس جیل خانے تک پہنچتی ہے تو وہ جیل خانے کے اندر جو دیہات والے جو عام لوگ تھے وہ رونے لگے، وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں قرآن کون سکھائے گا، ہمارا قرآن تو ادھورا رہ چکا ہے، اب ہمیں یہ کون پورا کر سکتا ہے، یہ کون ہمیں پورا کرا سکتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا نے کیا جملہ اس وقت کہا، ان کو کہا اس وقت تک میں بھی جیل سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک نہ تمہارے قرآن کریم کو میں مکمل کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ وہ قربانیاں انہوں نے اکابر علماء دیوبند نے دی ہے، جس نے بھی اس کے اندر قربانی دی ہے وہ کامیاب ہی ہوتا ہے، وہ ناکام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہر ایک انسان کو، ہر ایک فرد کو اپنے دل کے اندر یہ دین کی محنت بٹھانی ہے کہ دین کی محنت کیسے کرنی ہے۔ تبھی کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام مذہب کے، تمام جتنے ادیان ہیں دنیا کے اندر، جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہے، سب سے بہتر مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ یہی کہا ہے یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ یہ کس کو کہا؟ ہم کو کہا ہے قرآن کریم نے۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس وقت مخاطب ہوتے تھے مکہ کے مشرکین، مکہ کے لوگ جو بہت سخت قسم کے لوگ تھے۔ لیکن اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن جو شخص جانتا ہی نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کیا بچا سکتا ہے اپنی جہان کو؟ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کیا ہے، گڑھا ہے تو یہ کیا ہے۔ وہ جب جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو جاننے کے لیے یہ مکاتب اور یہ مدارس اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ تم ان کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو بھیجو، وہ دین سیکھیں گے، وہ تمہارے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں گے، اور یہ ہر ایک فرد کو سیکھنا۔ تبھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر ایک انسان کو دین کا فریضہ سیکھنا، دین کا علم سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ وہ حرام کو حرام جانے، حلال کو حرام جانے، تاکہ وہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا سیکھے۔ اس کے اندر تبھی آ سکتی ہے جب اس کے پاس علم ہوگا۔ اگر علم نہیں ہوگا، وہ کسی عالم کے پاس جا کر، کسی امام کے پاس جا کر، کسی مکتب کے استاد کے پاس جا کر، کسی مدرسے کے استاد کے پاس جا کر وہ سیکھے اس علم کو کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا سود سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا ہے، اور آج دیکھتے ہیں آپ بینکوں کے اندر سود سے آج کوئی خالی نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار ہے، اس کو سود کے اس دھوئیں سے بھی بچ نہیں سکتا انسان۔ آج ایسا یہ دور چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کروں گا کہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا ہوئی ہے۔ جس مذہب کی کتاب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم پڑھو، کس کو پڑھو؟ سب سے پہلے کہا تم دین اسلام کو پڑھو، دین اسلام کو سیکھو،
دین کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، اس کی اہمیت اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مسلمان اس دور کے اندر ہر چیز کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ دور ہے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند علیہ الرحمہ جس وقت جیل کے اندر ان کو داغا جاتا تھا سریے کے ساتھ، ان کی خالی ہڈیاں رہ چکی تھی، اور جب وہ جیل سے باہر آئے اور جیل سے باہر آنے کے بعد کہا یہ جو ملت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، یہ جو ملت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اس کو سب سے بڑی ناکامی یہ ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اس وقت ہر ایک انسان کہہ رہا ہے، ہر ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم پر ظلم ہو رہے ہیں۔ بھائی ظلم تو ہم خود کر رہے ہیں اپنے آپ پر۔ اگر ہم غور کریں گے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا رہنا سہنا کیسا ہے، ہمارا کھانا کیسا ہے، ہمارا اٹھنا کیسا ہے، ہمارا بیٹھنا کیسا ہے، کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکام کو نہیں توڑ رہے ہیں؟ تبھی کہا اعمالکم اعمالکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم بھی ہوں گے، ویسے تمہارے حکمران بھی ہوں گے۔ آج تو ہم دعائیں کرتے ہیں بھائی اس فلانی کو ختم کر دو، فلانی ملک کو ختم کر دو، ہم ایک آرڈر پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ ذرا سوچے انسان کہ ہمارے اعمال درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ آسمانوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ کبھی کہا کہ جہنم کی جو آگ کو جلایا جائے گا وہ انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے اس کو جلایا جائے گا، جیسے کہ لکڑی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لائی جاتی ہے اور سب سے پہلے ان کو جلایا جاتا ہے، پھر اوپر سے بڑی بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگ کا ایندھن جو بنیں گے سب سے پہلے انسان اور پتھر بنیں گے۔ انسان کا تو دماغ میں آتا ہے کہ انسان اپنی شرک کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو جہنم میں جلے گا، لیکن پتھروں کا کیا قصور ہے؟ پتھروں کو کیوں جلایا جائے گا؟ اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا کہ جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، جو لوگ پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کو اس لیے اللہ تبارک و تعالی حقارت کی بنا پر اس وقت جلائیں گے۔ اس وقت ان لوگوں کو کہیں گے تم ان کو اپنا خدا مانتے تھے، تم ان کو اپنا خدا مانتے تھے، تو آج تم دیکھو جن کو تم خدا مانتے تھے وہ آج اس جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ سب انسانوں کی یہ فکر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ دین کی محنت کیسی ہونی چاہیے، دین کے اوپر کھڑا ہونا کیسا ہے، دین کا علم سیکھنا، دین کے اندر دین کے مطابق زندگی گزارنا ہر ایک انسان اور فرد اور بچے اور بچی کو سیکھنا ہے۔ جس مسلمان گھرانے کے اندر مسلمان بچے نے آنکھ کھولی، بچی نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے اس کے والدین کو یہ ذمہ داری ہے اس کو اچھی تربیت کرے۔ اچھی تربیت اس کو وہاں ملے گی جہاں مکاتب ہوں گے، مدارس ہوں گے، یہ دعوت خانے ہوں گے، جہاں پر یہ نظام ہوگا وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجو۔ اس کی وجہ سے تمہارے نسلوں کے اندر بھی دین قائم اور دائم رہے گا۔ میں آخری شعر کے ساتھ یہ اپنی بات کو پورا کروں گا کہ وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن